لقب باقر، ہادی، شاکر اور نام محمد، اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت حسن، باپ کا نام ہے امام علی زین العابدین۔ اب آپ دیکھیے زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اور اسی طرح اب لگائیے فاطمہ بنت حسن یہ امام حسن کی بیٹی، دونوں طرف سے ہمارا یہ امتیاز، آپ غور فرمائیں، توجہ دیں اس پہ، یہ امتیاز اور یہ فضیلت باقی ائمہ کے پاس بھی نہیں۔ دونوں طرف سے ہاشمی ہے ہمارا یہ امام، دونوں طرف سے علوی ہے ہمارا یہ امام، دونوں طرف سے فاطمی ہے ہمارا یہ امام، اور یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی ہے۔ اگر مولا علی کو بھی ملی تو ہاشمی ہونے کی فضیلت ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، لیکن یہ امام علوی بھی ہے، یہ امام فاطمی بھی ہے، یہ امام ہاشمی بھی ہے۔ اور اسی لیے میں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اور وہ جو تھوڑا سا ہسٹری سے شوق رکھتے ہیں، کبھی کبھی سوال ہوتا ہے بچوں سے، وہ خاتون بتاؤ جس کا دادا بھی معصوم ہو، جس کی دادی بھی معصومہ ہو، جس کا باپ بھی معصوم ہو، جس کا چچا بھی معصوم ہو، جس کا بیٹا بھی معصوم ہو، جس کا پوتا بھی معصوم ہو، یعنی جسے جس طرف سے بھی دیکھا جائے عصمت کے حصار میں نظر آئے، پورا خانوادہ معصوم ہے، جس آپ چاروں طرف سے دیکھ لیجئے، تو آپ اس میں تعجب نہ کریں، اور آپ اس میں اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب ہے وہ خاتون ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن معصوم، چچا امام حسین معصوم، دادا علی معصوم، دادی زہرا معصومہ، اور بیٹا محمد باقر معصوم، اور پوتا جعفر صادق معصوم۔ تو چاروں طرف سے جہاں عصمتیں ہوں اسے کہا جاتا ہے فاطمہ بنت حسن۔ اور خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی کی فضیلت کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں صدیقۃ لا یدرک مثلھا فی آل الحسن، ایسی صدیقہ بی بی کہ اولاد امام حسن میں بھی جس کے مقابل کوئی تھا ہی نہیں، نہ مردوں میں کوئی تھا نہ عورتوں میں کوئی تھا۔ دیکھیں جملے کی نزاکت کو آپ سمجھیے، امام کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ میں غور کریں، آل ابی حسن میں، یعنی امام حسن کی اولاد میں نہ مردوں میں ان سے بہتر کوئی تھا نہ عورتوں میں ان سے بہتر تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی اولاد میں اللہ نے امامت کو نہیں رکھا، اور خالی یہ خاتون وہ ہے جو معصوم کی بیوی بھی بنی ہے اور معصوم کی ماں بھی بنی ہے، یعنی دونوں رتبے اس کو حاصل ہوئے، یہ معصوم کی بیوی بھی ہے، یعنی چوتھے امام کی بیوی ہے، پانچویں امام کی ماں ہے، تو لہذا اس خاتون سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتوں میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام حسن کی اولاد میں جو اور خواتین ہیں وہ کبھی کسی معصوم کی ماں نہیں بنی ہیں، اور ادھر آپ دیکھ لیجئے شوہر معصوم ہے، تو لہذا اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ، چونکہ یہ اکثر واقعات ممبروں پہ نہیں آ پاتے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، چھٹے امام نے فرمایا، اور پانچویں امام کی روایت ہے موجود، وہ نقل کر رہے ہیں چھٹے امام کہ فرماتے تھے میرے بابا کہ ایک دفعہ میری والدہ دیوار کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک زلزلہ سا آیا، تیز ہوا چلنے لگی، سیاہ آندھی چلنے لگی، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے دیوار کو گرا دیا، اور دیوار میری ماں کے اوپر گرنے والی تھی کہ میری ماں نے اشارہ کر کے کہا تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم اے دیوار نہ گرنا۔ جیسے ہی معصومہ نے، اس بی بی نے، اس خاتون نے، فاطمہ بنت حسن نے اشارہ کیا، دیوار ہوا میں معلق ہو گئی، اقتدار بتا دیا یہ کسی ایسے ویسے کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے امام کی ماں ہے، یہ پانچویں ہادی کی ماں ہے۔ اقتدار دیکھے، کوئی اور ہوتی تو ڈر جاتی، مگر چونکہ جن کا شیر پیا ہے ان میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، مردوں میں سارے کرار نظر آتے ہیں، اور عورتوں میں بھی ایسی خواتین ہیں کہ اگر دیوار کعبہ پھٹ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو بھاگ جاتی، مگر چونکہ فاطمہ بنت اسد تھی، علی کی ماں تھی، قریب ہوتی چلی گئی۔ یہاں انہوں نے دیوار کو ہوا میں معلق کر دیا، اور اس کے بعد جب امام نے آرڈر کیا تب دیوار زمین پہ آئی، اس کے باوجود اختیار ہے، اقتدار ہے، علم ہے، دعائیں ہیں، امام ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے صدقہ نکالا اپنی ماں کی طرف سے۔ یہ رواج ہے ہمارے یہاں، ہونا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ سب سے زیادہ شیطان پر بار اگر کوئی شے ہے تو وہ صدقہ ہے۔ 70 شیطان ہاتھ میں جھول جاتے ہیں جب انسان ہاتھ اپنا جیب کی طرف لاتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کوئی
مومن صدقہ دے، وہ نہیں چاہتا کوئی مومن خیرات کرے، لہذا امام نے صدقہ دیا، اس لیے کہ صدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا دینے کا انداز تاکہ علمی شوق پیدا ہو، تو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ کیا، اگر جاہل آدمی آتا تھا اسے صدقہ کم دیتے تھے، اور اگر کوئی پڑھا لکھا آتا تھا اسے صدقہ زیادہ دیتے تھے، تاکہ علمی شوق پیدا ہو، علمی ماحول بنے، اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے اور علم کا دور دورہ ہو جائے۔ تو صدقے سے آپ غافل نہ رہیے۔ یہی صدقہ وہ ہے جو آج ہمارے یہاں ہے کہ جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے پہلی رات میں، اس لیے کہ مرنے والے پر سب سے سخت رات اگر کوئی ہے تو وہ ہے پہلی رات۔ اس میں ہمیں کہا جاتا نماز وحشت قبر پڑھیے۔ نماز وحشت قبر پڑھنا یہ حکم اولی نہیں ہے۔ حکم اولی کا مطلب یعنی پہلا آپشن نہیں ہے، پہلا حکم نہیں ہے کہ آپ نماز وحشت پڑھیے، بلکہ روایت میں موجود ہے، جو روایت نماز وحشت کی ہمارے یہاں وارد ہوئی ہے اسی میں خود موجود ہے کہ اگر تمہاری کوئی فرد مر جائے تو فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرحومین پر رحم کرو صدقہ دے کے۔ اور صدقہ تم اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہو، اپنے مال سے نہیں دے رہے ہو، یہ صدقہ وہی دے رہے ہو جو وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اکثر و بیشتر باپ ہی چھوڑ کے جاتا ہے یا مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن اپنے مرحومین کو ان پر رحم کھاؤ صدقے کے ذریعے، اس لیے کہ اب وہ تمہارا محتاج ہے، کل تم بھی کسی دوسرے کے محتاج ہونے والے ہو۔ اور اگر صدقہ نہ دے سکو تو نماز وحشت پڑھو، یعنی پہلا آپشن صدقہ، دوسرا آپشن۔ لیکن آج ہمارے اس زمانے میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، صدقہ بھی دیجئے، نماز وحشت قبر بھی پڑھیے، صدقہ بھی دیجئے، نماز وحشت قبر، دونوں چیزیں، اس لیے کہ ہولناک موقع ہوتا ہے جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، جب دونوں چیز، قرآن بھی پیش کیا جائے گا اور مال بھی پیش کیا جائے گا، آیت الکرسی پڑھی جائے گی، قرآن کے سورے پڑھے جائیں گے، سورہ الحمد پڑھی جائے گی، تو آپ دیکھیے کتنا ثواب ہوگا۔ دیکھیے دوسرے مال میں اور صدقے میں کتنا فرق ہے، وہ مال جو آپ نے صدقے میں دیا، دنیا کا کوئی بھی مال آپ کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے اور آپ کے کام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ زندہ ہوں، لیکن اگر آپ مر گئے تو پھر یہ پیسہ ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن صدقے کی شکل میں اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو یہی مال آپ کے قبر میں بھی کام آ سکتا ہے، آپ کی تاریکی کو بھی دور کر سکتا ہے، آپ کے خوف کو بھی دور کر سکتا ہے، آپ کی دہشت کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اب آپ سمجھے صدقہ کتنا عظیم ہے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ مرنے والے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ایک میرا الگ سے ایک بات تھی جو آ گئی، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، اور بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ امام، اس نے امام علیہ السلام نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ نکالا۔ اس کے بعد یہی وہ امام ہے کہ جس امام علیہ السلام کی ولادت ہونے سے پہلے پیغمبر اکرم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بشارت دی تھی۔ کب؟ جابر کا خود بیان ہے، یہ جابر بڑا عظیم راوی ہے، جو حدیث عیسیٰ مکان کے افتتاح میں، اداروں کے افتتاح میں، اسی طرح اسکول کے، کالج کے، شادیوں کے موقع پر کوئی گھر خرید لیں، اس وقت جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اس کا راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہی جابر وہ ہے جو سب سے زیادہ فضائل علی نقل کرتا تھا بازاروں میں۔ یہی جابر وہ ہے جو قبر حسین ابن علی کا پہلا زائر ہے، پہلا 40 جس نے منایا کربلا میں، وہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا عظیم صحابی، وہ کہتا ہے میں نبی کی خدمت میں گیا، امام حسین علیہ السلام آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ امام حسین کو بوسہ دے رہے تھے، کہا اے جابر، جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا اینا زین العابدین، تو اس وقت عالم محشر میں سب موجود ہوں گے مگر کوئی نہیں اٹھے گا مگر اس کا بیٹا، یعنی حسین کا بیٹا، اسمہ علی، جس کا نام علی ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا انا زین العابدین، ہاں میں زین العابدین ہوں۔ اور پھر اس علی کے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اسمہ محمد، شما اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، اس کا نام محمد ہوگا، جو اس علی کے ہوگا یعنی جو زین العابدین کے ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کا نام میرا نام ہوگا، اور اس کی صفات میرے صفات ہوں گے، اس کی عادات میری عادات ہوں گی۔ اور اے جابر تم میرے اس 5ویں ہادی سے ملاقات کرو گے،
اس پانچویں امام سے ملاقات کرو گے، جب تمہاری ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب جابر کو یہ امید ہو گئی کہ جب تک تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک کہ پانچویں ہادی سے ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان کا قول بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا ہے تو رسول اللہ کی بات نہیں بدل سکتی۔ نہ قرآن کی آیت تبدیل ہوتی ہے، نہ معصوم کا کلام تبدیل ہوتا۔ جابر کی زندگی گزرتی رہی، سال گزرتے رہے، بڑھاپا آتا گیا، آنکھیں کمزور ہونے لگی، مگر ایک طرف شیطان تھوڑا سا ڈالتا ہے، مر جاؤ گے تم، لیکن پھر بعد میں جب تک نہیں مروں گا جب تک کہ اس ہادی سے ملاقات نہ ہو جس کا نبی نے تذکرہ کیا۔ یا باقرو یا باقرو یا باقرو گلیوں میں کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا بے وقوف ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ میں کہوں گا جابر تم پہ کوئی اثر کیوں نہیں؟ کہا جو قوم اپنے نبی کو پاگل کہہ دے، جو نبی کے ذہن پہ ہذیان کا الزام لگا دے، وہ اگر مجھے کہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو میرا مذاق بنا رہے ہیں یہ خود مذاق بن جائیں گے جب اس کی زبان کی صداقت میرے سامنے آئے گی۔ لہذا ایک دن گزر رہے تھے راستے سے، ایک بچہ نظر آیا، کہا کیا نام ہے؟ کہا محمد۔ کہا اچھا، کہا آگے اقبل، آگے بڑھیے، فاقبلا، وہ آگے بڑھ گئے، ادبر فادبرا، وہ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، تمہارا نام محمد ہے اور واقعاً آپ وہی ہیں جس کی مجھے نبی نے خبر دی ہے۔ ابھی اس نے ایک بات کہی تھی، ایک مرتبہ اس بچے نے بھی کہا لاؤ مجھے بھی وہ تحفہ دو جو میرے نانا نے میرے لیے پیش کیا۔ فوراً جابر نے کہا آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا۔ امام نے جواب دیا۔ جابر کہتے ہیں کہ میرا بڑھاپا تھا اور اس امام کا بچپن تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کافی علم میرے سینے میں آ گیا ہے، چونکہ رسول سے علم حاصل کیا، علی سے علم حاصل کیا، حسن سے علم حاصل کیا، حسین سے علم حاصل کیا، چوتھے امام سے علم حاصل کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، ان کی روایات کو پڑھا، ان کی روایت کو بیان کیا، تو میرے سینے میں بہت زیادہ علم آ گیا۔ لیکن جب میں بوڑھا صحابی اس امام کے پاس بیٹھتا تھا جو عمر میں بہت کم تھا، 5 سال کی جس کی عمر، اسی کے سامنے جب بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا، جب وہ علمی مسائل بیان کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور اس کا ثبوت امام علیہ السلام نے دی۔ ایسا نہیں کہ جابر جاہل انسان ہے، جابر بہت بڑا پڑھا لکھا صحابی ہے۔ جابر کی حدیثوں پر خود امام علیہ السلام سنتے تھے، جابر بتاؤ کیا کہا میرے دادا کے بارے میں، میرے دادا کی فضیلت، جابر امام سے بیان کرتے تھے، جہاں تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی امام بتاتے جابر یہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا صحابی، اتنا عظیم صحابی، لیکن امام نے اس سے بھی ایک سوال کیا، جابر اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے؟ اگر ہم سے امام سوال کر لیں تو ہمارے اندر جواب دینے کی قوت پیدا نہ ہو۔ یہ تو وہ صحابی تھا اتنا عظیم جو اتنے معصومین کے زمانے دیکھ چکا تھا، اس نے کم سے کم جسارت تو کی، بولا اور پوچھ رہے ہیں بتائیے تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ وہ جواب دیا جو کائنات کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات کا سب سے بڑا مفکر، اس سے اچھا وہ ممکن نہیں ہے جو جابر نے دیا۔ اور جب تک آپ کو امام کے جواب کا نہ پتا چلے تب تک آپ کو بھی لگے گا جو جابر نے کہا وہی صحیح ہے۔ جابر نے کہا مولا اتنے معصومین کا زمانہ دیکھنے کے بعد اب میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں ضعیفی کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ سنیے ایک ایک لفظ، ضعیفی کو یعنی بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جملہ سن رہے ہیں؟ غربت کو، غریبی کو، فقیری کو امیری سے اور دولت سے بہتر سمجھتا ہوں، مرض کو، بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا کوئی ہے اس زمانے میں جو ایسا سمجھتا ہو؟ ہر آدمی جوان رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی مالدار رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے ایک بات کہی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کسی معصوم کی حدیث بھی ہو، لیکن چونکہ میں نہیں بتا سکتا اس بات کو، کافی عرصے پہلے ایک بات پڑھی تھی، بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں۔ وہ کہنے لگا انسان پہ بڑا تعجب ہے، ہو سکتا قول ہی ہے امام کا، تعجب ہے اس انسان پر، جب یہ انسان کمانے لگتا ہے تو صحت کی فکر نہیں کرتا، دن رات کماتا ہے، اور جب مال زیادہ کما لیتا ہے، کماتے کماتے صحت خراب ہو جاتی ہے تو جو کمایا ہے وہی اپنی صحت حاصل کرنے کے لیے پھر لگا دیتا ہے۔ یعنی جب دولت کمائی تو صحت نہ دیکھی، اور جب دولت آ گئی تو جو کمایا تھا وہی اپنی صحت حاصل کرنے۔ تو ہر انسان بوڑھے سے بوڑھا بھی یہی چاہتا ہے، جوان ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں۔ مگر کتنا ایمان کی بلندی میں فائز تھی یہ شخصیت
کیا کہا انہوں نے؟ میں ترجیح دیتا ہوں غربت کو دولت کے اوپر، بیماری کو صحت کے اوپر، بڑھاپے کو جوانی کے اوپر۔ امام نے ایک جملہ کہا، اس سے اچھا واقعاً صحابی کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ ہم اور آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے، لیکن امام نے فرمایا اتنے معصومین کا زمانہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے ایمان کی یہ حالت ہے، مولا کیا غلطی ہو گئی؟ مولا کیا میں نے غلط جواب دیا؟ بس میں پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جہاں سے صحابیت کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امامت کا مقام علمی شروع ہوتا ہے۔ ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ غلطی اسے نظر آئے گی جس کا ایمان جابر سے زیادہ ہوگا، جس کا علم جابر سے زیادہ ہوگا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جابر اتنے معصومین کا زمانہ دیکھنے کے بعد بھی یہ حالت ہے۔ کہا مولا پھر کیا؟ کہا ہماری سنو، نہ ہم غربت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ہم دولت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ہم جوانی کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ہم بڑھاپے کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح ہم نہ بیماری کو ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اگر جوانی میں دیکھنا چاہے تو ہمیں جوانی پسند ہے، وہ اگر بڑھاپے میں دیکھنا چاہے تو ہمیں بڑھاپا پسند ہے، وہ اگر دولت مند دیکھنا چاہے تو ہمیں